بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آج میری تقریر کا موضوع فلسطین ہے، قدس کے حوالے سے ہے۔ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ ابھر کر کے آتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ اسرائیلی فوجوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور چند فلسطینی جاں بحق ہو گئے، یا بہت سے آپ دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، گوگل پہ دیکھیں، بہت سے پروپیگنڈے ہیں کہ فلسطینی جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور اس سکون سے رہ نہیں رہے ہیں، نہ رہنے دے رہے ہیں اور یہ ترقی نہیں چاہتے، اس طریقے کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنے دنوں سے یہ مسلسل اسرائیلی و فلسطینیوں میں، یہودیوں میں اور فلسطینیوں میں ایک طرح کی جنگ کا محاذ رہتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کیا قضیہ؟ دیکھیں ناظرین گرامی، فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی زمین ہماری ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس اپنی بات کو اس اعتبار سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد فلسطین میں رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، پھر جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ فلسطینی یہ جو یہودی ہیں یہ جناب موسیٰ کی اولاد میں سے ہیں اور جناب موسیٰ کے ماننے والوں میں سے ہیں اور جناب یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی جو ہیں ان کو حتی قرآن میں یعنی یہاں تک نوید دی گئی تھی کہ یہ اپنے زمانے تک کی قوموں پر فضیلت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ بہرحال نبی کے گھرانے کے لوگ تھے اور خدا کو مانتے تھے، لیکن دھیمے دھیمے ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا گیا اور بہت سے لوگ ایسے نکل آئے کہ جو یہ سمجھنے لگے کہ ہم چونکہ نبی کے گھرانے کے ہیں اور ہم کو اللہ نے فضیلت دی تو ہم لوگ دوسرے انسانوں سے کچھ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان الہی نظریے سے ہٹ کر کے یہ ایک نجات پرستانہ نظریے کی طرف چلے گئے، اور پھر ان لوگوں نے، ان کے علماء نے اور ان کی جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے ایک نظریہ قائم کر لیا، وہ یہ کہ ہم کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم پوری دنیا کی قوموں کے آقا ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، ہمیں پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور جتنی بھی قومیں اس دنیا میں سب ہمارے غلام بن جائیں اور سب ہمارے باتوں کو مانیں۔ یہ نظریے کو لے کر کے چلے، لیکن یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ پر ظلم کیا اور ان کو یہاں تک کہ یعنی شہادت کے مرحلے تک پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں میں مسلسل جنگیں ہوتی رہیں، چونکہ یہ کسی قوم کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تھے، یہ اپنے کو ایک الگ قوم سمجھتے تھے۔ تو یہاں تک یہ ہوا کہ یہ لوگ اس سرزمین جسے ہم آج شام کہتے ہیں، شامات کہا جاتا ہے، یہ اس میں مختلف جگہوں پر رہتے تھے اور مصر کی طرف بھی رہتے تھے۔ تو وہاں سے ان کو لوگوں نے بھگایا کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ رہ ہی نہیں پا رہے تھے اور ہمیشہ یہ فتنہ و فساد کرتے تھے۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ مسائل تھے، پھر پوری دنیا میں یہ بکھر گئے۔ اب فلسطین ایسی جگہ ہے کہ جو 3 بڑے دین کا مرکز ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ جناب داؤد اور جناب سلیمان نبی کی قبر ہے اور وہ اس کو اپنا قبلہ اور ملجا و ماوا سمجھتے ہیں، مرکز سمجھتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کی اہمیت دیتے ہیں، اور عیسائی چونکہ وہاں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے بیت المقدس کے پاس تو اس کو اس لیے ایک اہمیت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا چونکہ قبلہ اول ہے بیت المقدس اور وہاں سے رسول کو معراج بھی ہوئی تھی اور بہت سے انبیاء یعنی انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔
اب یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں میں کبھی اتنا اختلاف نہیں رہا، البتہ جنگ صلیبی ہوئی، لیکن جو خود وہاں کے مسلمان تھے اور عیسائی تھے ان کے درمیان کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ ان لوگوں نے جو ہے جب آپس میں نہیں رہے تو لوگوں نے ان کو بھگایا بھی اور یہ وہاں رہ نہیں پائے۔ تقریباً 1000 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے، لیکن 1886 سے ایک فکر بننا شروع ہوئی اور ایک شخص ہے جس کا نام ناتال پیرناوم ہے۔ اس شخص نے صہیونزم لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ ہماری جو فکری آئیڈیالوجی ہے وہ بیت المقدس سے شروع ہوتی ہے اور فلسطین سے شروع ہوتی ہے، ہمارا وہاں آپس ملک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس لفظ کو بہت زیادہ جس شخص نے استعمال کیا اس کا نام ہے تھیودور ہیرزل۔ یہ شخص جو ہے تھیودور ہیرزل، اس نے جو ہے 1993 سے لے کر 96 تک یہودیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منظم کرنا شروع کیا اور یہودی حکومت کا خواب دکھایا، اور بلکہ ایک یہودی حکومت کے نام سے، حکومت یہود کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ اس کے 1904 میں ہرسل کے مرنے کے بعد جیم وائز مین کہ جو ایک انگلینڈ کا یہودی سرمایہ دار تھا اور بہت امیر آدمی تھا، اس نے اس انقلاب کو یا کہا جائے اس فکر کو اور آگے بڑھایا، اور اس کے بعد اسی زمانے، یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ جہانی چل رہی تھی اور اس کا رابطہ جو ہے انگلینڈ کی حکومت اور فرانس کی حکومت سے بہت زیادہ تھا۔ اس نے جو ہے اپنے دور میں جا کر کے عربوں کو حکومت عثمانی کے خلاف بھڑکایا اور کہا کہ تم اگر ان سے الگ ہو جاؤ، دیکھو تم عرب ہو۔ پھر وہی نجات پرستانہ جو بیج یعنی فتنے کا بیج اس نے بویا اور کہا کہ دیکھو یہ ترک ہیں حکومت عثمانی میں، یہ عجم ہیں، تم عرب ہو، تم پر ان لوگوں کا تسلط ہے، تم اگر ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو ہم تمہیں یہاں سعودی یہ پورے عرب کا جو ہے آقا بنا دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا تو، اور عرب لوگ جو ہے ان کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے، ترکوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، عثمانی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ جنگ جہانی اول میں عثمانی حکومت جو ہے ٹوٹ گئی، پوری طرح سے بکھر گئی۔ اب وہ تو پاور تھا، سپر پاور تھی حکومت عثمانی، وہ جو ہے وہ اب نہیں رہی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے پورے اس خطے عرب پر، جزیرہ عرب پر قابض ہو گئے اور اپنے قول سے وفا بھی نہیں کیا کہ جو عربوں سے کہا تھا کہ ہم تم کو حکومت دے دیں گے۔ ان لوگوں نے اس طریقے سے کیا کہ فرانس اور انگلینڈ نے جزیرہ عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور عراق ہے، سعودی عرب ہے، اور اسی طریقے سے جو ملک ہیں وہ انگلینڈ کے حصے میں چلے گئے، فلسطین ہے، اس کے علاوہ شام اور لبنان، یہ سب جو ہے فرانس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اس طریقے سے اب اس کے بعد ان لوگوں نے ایک یہودی حکومت کی بات کرنا، اس میں تیزی لیا ہے، یہاں تک کہ 1920 میں ایک ریمو کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ان لوگوں نے یعنی وہاں یونائٹڈ نیشن میں جو ہے اپنی بات، چونکہ یہ لوگ طاقت میں تھے، انگلینڈ، امریکہ اور فرانس، یہ لوگ جو ہے خصوصاً انگلینڈ فرانس اس وقت طاقت میں تھے، ان لوگوں نے وہاں پر یو میں اپنی بات کو قبول کروا لیا اور کہا کہ ایک اسرائیلی حکومت بھی فلسطین حکومت کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ بات اس کو پاس کروا لیا۔ لیکن جب دوسری جنگ جہانی ہوئی، ابھی اسرائیلی حکومت بنی نہیں، صرف بات پاس ہوئی تھی، لیکن جب دوسری جنگ جہانی ہوئی اور ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو مار دیا، اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو خوب بڑھا چڑھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنی مظلومیت پیش کی۔ اس چیز کو ایشو بنا کر کے انگلینڈ حکومت نے پوری دنیا کے ممالک کے سامنے ایک مسودہ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ اب یہودیوں کو پوری دنیا سے منتقل کر کے فلسطین پہنچایا جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ 200 سال 500 سال سے دوسرے ملکوں میں رہ رہے تھے، ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ اب یہ حکومتیں انگلینڈ اور ویسٹرن جو حکومتیں تھیں، مغربی حکومتیں، ان کا یہ فتنہ تھا۔ یہ چونکہ جانتے تھے کہ یہودی اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو فتنہ فساد کریں گے، انہوں نے یہودیوں کو مارا ہٹلر نے، اور بسا رہے ہیں کہاں؟ مسلمانوں کی سرزمین پر۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہودیوں کی جو ہے منتقلی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب یہ یہودی فلسطین آنے لگے تو مخالفتیں بھی شروع ہوئیں۔ عرب حکومتوں نے اس کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے اپنے دم پر جو ہے 1947 میں ایک قانون جو اکثریت کے پاس کروا دیا اور کہا کہ اب 2 مستقل ملک ہوں گے، ایک اسرائیل اور دوسرا یہود۔
اور 1948 میں انگلینڈ نے جب فلسطین پر پوری طریقے سے قبضہ کر لیا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اتنا قتل عام انگلینڈ کی حکومت نے کیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ خون کے دریا بہہ گئے، خون کے دریا بہا دیے، اور اسی وقت جو ہے ایک اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا، اسرائیلی حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ کو میں بتا دوں اس وقت سوائے امریکہ اور چند مغربی حکومت کے علاوہ دنیا کے کسی ملک نے بھی اسرائیلی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اور یہیں پر میں بتا دوں کہ 1990 تک اسرائیل کی حکومت کا سفارت خانہ ہمارے ہندوستان ملک میں نہیں تھا، 1990 تک۔ کیوں؟ کیونکہ سب اس کو ناجائز حکومت سمجھتے تھے۔ اور 1930 میں جب مہاتما گاندھی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو 1922 میں جو قانون پاس کروایا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی اور یہودیوں کی حکومت ہونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں فلسطین ان کا ہے، جیسے ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ہندوستان ان لوگوں کا ہے، یا انگلینڈ میں جو لوگ، فرانس میں جو لوگ رہتے ہیں فرانس ان لوگ کا ہے۔ تو اب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے نہیں اور 55 سال سے مہاجرت کر کے، ہجرت کر کے کہیں چلے گئے، ان کا اصل میں کوئی وجود بھی نہیں تھا، اب وہ لوگ واپس آ کر کے رہیں اور ان کو ایک ملک دیا جائے اور فلسطین کو تقسیم کیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو آنا بھی ہے تو وہ رہے، لیکن ملک نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن حکومت انگلینڈ نے اپنے زور پر، طاقت کے زور پر اس ملک کو بنایا، اور اس وقت جب یہ ملک بنایا گیا تو 15% زمین اس ملک کے پاس تھی۔ لیکن 1967 میں جب عربوں کو شکست ملی، انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے اسرائیل نے عربوں کو شکست دی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 1980 تک عرب ممالک جو ہیں اسرائیل کی بہت زیادہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے تھے، اور 1967 تک یہ طے تھا کہ یہ اسرائیلی حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن فرانس اور انگلینڈ نے اس کا ساتھ دیا، اور 6 دن کے اندر جو ہے شام، مصر اور جارڈن کو شکست ہو گئی، اور 85% زمین پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ کہ UN میں جو قانون پاس ہوا، کہا کہ اسرائیل کو اپنی 15% زمین پر واپس جانا چاہیے، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ مختصر سی فلسطین کی تاریخ ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اسرائیل کی جو حیثیت ہے اور جو اس کی اصلیت ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، ڈراؤنی ہے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جب اس کے مفاد میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو مانتی ہے، لیکن جب اس کے مفاد میں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا تو اگر UN میں دنیا کے مثال دے رہے ہیں 250 ملک ہیں، اگر 248 ملک بھی یہ بات کسی قانون کو پاس کر دیں اسرائیل کے خلاف تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور اسرائیل اس کو نہیں مانتا ہے، کہتا ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پشت پناہی جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اور یہودی سرمایہ کار جو ہیں وہ امریکی حکومت کو چلا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے فلسطین کا قضیہ مسئلہ یہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں اسرائیل جو ہے ایک ناجائز حکومت ہے، جس کے لیے امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایک کینسر کی حیثیت کی طرح ہے، اور اگر اس کینسر کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پورے، جیسے کینسر پورے جسم کو ختم کر دیتا ہے، یہ پورے عالم اسلام کو برباد کر دے گا۔ میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے، ناظرین سے گزارش ہے، وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کم سے کم فلسطینیوں کو انسان سمجھ کر کے ان کا حق دیں۔ آج یہ قوم جو 70 سال ہو گئے ہیں اور روا دوا ہے، لیکن اس کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔